غربت از قلم زینب پارٹ نمبر 4 سیکنڈ لاسٹ پارٹ۔ وہ اندر داخل ہوا تو دونوں کی نظریں ملی۔ ایک کی نظروں میں بےتابی تھی، خوشی تھی، تو دوسری کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ مہتاب اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے اسے پکارا۔ مہتاب کی آنکھیں نم ہو گئی۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی مصطفیٰ۔ اس کے ڈر سے آواز بھی کانپ رہی تھی۔ مصطفیٰ مسکرایا۔ آج اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ ناراض ہو؟ ابھی تک اس نے اس کا گال سہلایا۔ مہتاب نے تھوڑا پیچھے ہو جانا چاہا تو مصطفیٰ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ نہیں مہتاب، دور نہیں جانا۔ جو اب تک نرمی سے بات کر رہا تھا اب اس کی آواز میں سختی تھی۔ اس نے ڈر کر اسے دیکھا۔ مجھے سونا ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کو اپنا نام اس کے منہ سے سن کر بہت سکون ملا تھا۔ جاؤ چینج کر لو، وہ پیار سے بولا اور اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھے۔ مہتاب ساکت سی رہ گئی تھی اور جلدی سے اٹھ کر وہ واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ چینج کر کے آئی تو مصطفیٰ نے دیکھا تو وہ سادہ سے پیلے سوٹ میں تھی۔ اس پر یہ رنگ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ اس نے بے اختیار سوچا۔ وہ مسکراتا ہوا خود بھی چینج کرنے چلا گیا تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ کنگ سائز بیڈ پر سب کونے میں گھس کر لیٹی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ اس کو خود سے ڈرتا دیکھ کر مسکرا پڑا تھا۔ لائٹ آف کر کے وہ اس کے پیچھے لیٹ گیا۔ مہتاب نے کمبل کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ جب کچھ دیر تک پیچھے سے کوئی کاروائی نہ ہوئی تو وہ تھوڑی پرسکون ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ وہ سو رہا تھا کہ اسے اپنے اوپر ہلکا سا وزن کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مہتاب اسے کوئی تکیہ سمجھ کر اس کے ساتھ پلٹ کر سو رہی تھی۔ مصطفیٰ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کہاں وہ رات اس سے ڈر رہی تھی اور کہاں اب۔ اسے سونے دیا اور خود بھی موبائل اٹھا کر میسج کرنے لگا۔ اس کے سلکی بال ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ آہستہ آہستہ ایک ہاتھ سے اس کے بال سہانا شروع کر رہا تھا۔ وہ مزے سے سو رہی تھی جب اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے بال سہلا رہا ہے۔ وہ یوں ہی آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی۔ پھر اسے آہستہ آہستہ سب یاد آیا اور اسے احساس ہوا کہ وہ کس طرح لیٹی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو ایک نظر ڈرتے ڈرتے دیکھا تو اسے مصطفیٰ کو چوڑا سینہ نظر آیا تھا۔ اف، اس نے بے اختیار زیر لب کہا۔ مصطفیٰ سر جھکائے اس کی ایک ایک حرکت دیکھ رہا تھا اور مسلسل مسکرا رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور بغیر اس کی طرف منہ کیے اپنے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ اف، شرم سے اس کا منہ لال ہو رہا تھا۔ اس کی عادت تھی یا کوئی اس کے ساتھ تھا یا پھر وہ اپنے ساتھ ایک اور تکیہ لے کر سوتی تھی۔ وہ اٹھنے لگی کہ مصطفیٰ نے اٹھ کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ گڈ مارننگ میری جان۔ مہتاب ایک دم سے چونک گئی اور صرف سر ہلایا اور اٹھ کر واش روم میں گھس گئی۔ اف، مصطفیٰ گرنے کے انداز میں بیڈ پر پھر سے لیٹ گیا تھا۔ میں منا لوں گا تمہیں مہتاب، تم میری محبت کے آگے ہار جاؤ گی تم، وہ آنکھیں بند کر کے بولا۔ ابراہیم واش روم سے باہر آیا تو عنایا تقریب کے لیے تیار کھڑی تھی۔ پنک کرتا اور سفید پاجامہ اور ساتھ سفید ہی نیٹ کا دوپٹہ اپنے کاندھے پر ڈالے، ہلکی سی لپسٹک لگائے اور کانوں میں ٹاپس پہنے وہ پوری تیار کھڑی تھی۔ آگے آپ جلدی سے تیار ہو جائیں، وہ اس کے پاس آ کر اسے ٹاول لیتے ہوئے کہنے لگی کہ ابراہیم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سو آج تم بھی میرے لیے دلہن بھرو گی، وہ بھاری لہجے میں بولا۔ عنایا ایک نظر اسے دیکھا اور پھر شرما کر سر جھکا لیا۔ یار ابھی سے شرماؤ گی تو معاملہ خراب ہو جائے گا، ابراہیم نے شرارت سے کہا اور اس کے لبوں پر جھک گیا اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے چھوڑا تو عنایا گہرے سانس لے کر اسے گھور رہی تھی۔ اب ابراہیم جائے نا پلیز، اسے زبردستی تیار ہونے کے لیے بھیج کر خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھا جہاں اس کا منہ لال ہو رہا تھا۔ مصطفیٰ تیار ہو کر باہر آیا تو مہتاب بھی تیار کھڑی تھی۔ مہتاب اس کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی مگر مصطفیٰ اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ اس کی کمر مصطفیٰ کے سینے سے لگ رہی تھی۔ مصطفیٰ ایک دم سے جھکا اور دراز سے ایک لمبا سا ڈبہ نکالا اور اس میں ایک خوبصورت سا پینڈنٹ تھا جس میں 2 ایم تھے اور ان کے درمیان ایک دل تھا۔ دل کا سائز ذرا بڑا تھا، وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ اس دل میں گہرے نیلے رنگ کا پتھر لگا ہوا تھا، بلا شبہ وہ کافی خوبصورت تھا۔ مہتاب ساکت سی کھڑی اس کے
ساری کاروائی دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے بال گردن سے ہٹائے اور اسے وہ پینڈنٹ پہنانے لگا۔ اس کی سفید لمبی گردن پر وہ کافی بہا رہا تھا، اور پھر ایک دم سے مصطفیٰ جھکا اور اس کی گردن پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ مہتاب کی سانسیں رکیں، اسے شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ، اس نے ڈر کے کہا۔ اس نے سر اس کے کندھے پر رکھ لیا تھا۔ چلیں پلیز، وہ رونے لگی تھی۔ مصطفیٰ بھی اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑتا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے لے گیا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے نیچے آیا تھا۔ نیچے سب ہی موجود تھے، یہاں تک کہ سیمل اور اس کی فیملی بھی موجود تھی۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ اور مہتاب نے اکٹھا سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ آؤ، مہراج صاحب ان سے بولے تھے۔ مصطفیٰ نے پہلے مہتاب کو بیٹھایا اور پھر خود اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سیمل کی برداشت سے باہر تھا یہ سب۔ سب نے اکٹھا ناشتہ شروع کیا۔ مصطفیٰ نے سب سے پہلے مہتاب کو سرو کیا اور پھر خود لیا۔ سب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ فرزانہ بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر گزرے۔ کل کی آئی لڑکی نے ان کے بیٹے کو بالکل اپنا بنا لیا تھا۔ ناشتہ اچھے ماحول میں کھایا گیا۔ اچھا مہتاب اور عنایا بچے، آپ دونوں کو اور سوہا کو سارم پارلر چھوڑائے گا، ٹھیک ہے؟ جی انکل، عنایا بولی، جبکہ مہتاب صرف سر ہلا سکی کیونکہ سارا وقت اسے فرزانہ بیگم کی گھوریاں دیکھنے کو ملی تھی۔ زینیا بیٹا جلدی کرو، تیار ہو جاؤ میری جان۔ سیما بیگم بھی گھر میں جلدی جلدی مچا رہی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انہیں مہتاب سے ملنا تھا اور وہ ان کے سب سے قریب تھی، اس لیے ان سے ایک دن بھی نہ رہا گیا تھا اس کے بغیر۔ آس اور زینیا کا بھی یہی حال تھا، وہ تھی ہی سب کے قریب، کوئی بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ چلیں بھابھی، سارم نے مسکرا کر دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مہتاب تو پیچھے بیٹھ گئی، مگر عنایا پہلے شرارت بھری نظروں سے سارم کو دیکھتی رہی، جو اسے دیکھ کر انجان بن گیا تھا۔ چلو بھائی، کیا یاد کرو گے، وہ کہتے ساتھ ہی پیچھے بیٹھ گئے۔ سارم مسکرا دیا تھا۔ اتنے میں ساتھ والے بنگلے سے سوہا بھی آ گئی اور جیسے ہی پیچھے بیٹھنے لگی، مہتاب اور عنایا اس کو دیکھ کر ہنسنے لگی، اور وہ پہلے ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی، پھر سمجھ آنے پر وہ شرما گئی۔ اف بھابھی، آپ بھی جاؤ پڑوسن، سارم نے گاڑی کا ہارن بجاتے ہوئے کہا۔ اف سارم، تم اور سوہا کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر جانا پڑا، اور پھر سارے رستے وہ دونوں لڑتے رہے، اور مہتاب اور عنایا کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ تیار ہو جائیں تو کال کر دی گا، سارم نے ان کو ڈراپ کرتے ہوئے کہنے لگا تھا۔ واہ ماشاءاللہ بھابیز، آپ دونوں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ مہتاب گرے کلر کی میکسی جبکہ عنایا ڈارک بلو کلر کی میکسی میں ملبوس تھی، اور دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سوہا نے بھی پیچ کلر کا فراک پہنا ہوا تھا اور وہ بھی کوئی پری لگ رہی تھی۔ چلیں بھابیز، سارم آ گیا ہے، سوہا نے ان دونوں کو کہا اور اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ سارم نے ان سب کو لیا اور ہال کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ لوگ جیسے ہی ہال پہنچے، مصطفیٰ اور ابراہیم مہاراج صاحب کے ساتھ ان کے انتظار میں کھڑے تھے۔ مصطفیٰ نے مہتاب کے اترنے میں مدد کی، جبکہ ابراہیم نے عنایا کا ہاتھ پکڑ کر اس کو نکالا۔ سوہا گاڑی سے نکل کر ان لوگوں کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کے پیچھے سے سارم دانت پیستے ہوئے بولا، کیا ہو جاتا اگر تم بھی میرا ہاتھ پکڑ کر اتر جاتی، ہاں؟ اف، شرم کرو سارم، پاگل ہو گیا، وہ تو کپل ہیں۔ سوہا نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہو، اور پھر وہ لوگ اندر آئے اور ایک ساتھ چلتے ہوئے۔ سب نے مصطفیٰ اور ابراہیم کے کپلز کو سر رہا تھا۔ پورے ہال کی لائٹ سی تھیم تھی، سٹیج کو بھی بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مہتاب کی فیملی بھی اس سے ملنے آئی تھی۔ زینیا مہتاب سے مل کر آئی تو ایک دم سے حیدر سامنے آیا۔ اف، زینیا تو ڈر ہی گئی تھی۔ کیا؟ حیدر نے ناسمجھی سے اس کے ادھر دیکھا تھا۔ اف، کچھ نہیں، ہٹے میرے راستے سے پلیز۔ اف، کیا ہے حیدر؟ اس نے چڑھ کر کہا۔ اف، ایک بار پھر کہنا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا؟ زینیا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ میرا نام، اس نے اب کی بار تھوڑا قریب آ کر کہا۔ اف، حد ہے حیدر، زینیا چڑھ کر کہتی ہوئی سائڈ سے نکل گئی، اور وہ پیچھے سے اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ مصطفیٰ کی خوشی آج دیکھنے کے لائق تھی، آخر اسے اپنی چاہت مل گئی تھی۔ اس طرح تھوڑی دیر بعد فنکشن ختم ہوا تو سب اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ کی آج خوشی دیکھنے کے لائق تھی، آخر اسے اپنی چاہت مل گئی تھی اور وہ بہت خوش تھا۔ وہ خاموشی سے گھر میں داخل اور خاموشی سے ہی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانے لگا کہ ایک دم سے پیچھے عائشہ بیگم کی آواز آئی۔
حاشر۔ ارے میرا بچہ، حاشر خاموشی سے ان کے پاس آیا تو وہ اسے گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہائے میرا بچہ، کہاں تھا تو؟ ہاں تم ٹھیک تو ہو نا حاشر؟ وہ اس کا منہ چومتے ہوئے بولی۔ امی میں ٹھیک ہوں، اس نے انہیں تسلی دی۔ حاشر، دادو صاحب بھی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ وہ سب لاؤنج میں موجود تھے۔ حاشر نے انہیں سب بتایا۔ مجھے نہیں معلوم بابا وہ لوگ کون تھے اور کیا چاہتے تھے۔ مجھے بے ہوش ہو کر لے گئے تھے اور اب بھی بے ہوش ہو کر یہاں چھوڑ گئے ہیں۔ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو، عائشہ بیگم غصے سے بولی۔ تم فکر نہ کرو، میں دیکھتا ہوں، دادو صاحب نے کہا۔ ارے دیکھنا کیا ہے، سب اس منحوس کا کیا درا ہے، خود تو اپنے یار سے شادی کر لی، آپ لکھ لیں یہ بھی مہتاب اور اس کے کسی یار کا کام ہے، عائشہ بیگم غصے سے بولی۔ کیا شادی؟ حاشر نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ ساکت رہ گیا۔ جی ہاں، جس کے لیے تم پاگل پھر رہے تھے نا، اس نے تمہارے ایک پل انتظار نہیں کیا، کر لی شادی اس نے، اور جانتے ہو کس سے کی؟ مصطفیٰ شاہ سے۔ اس نے اسے اسی سے، اپنے یار سے۔ میں تو پہلے ہی سے ہی کہتی تھی کہ مجھے وہ لڑکی صحیح نہیں لگتی۔ عائشہ بیگم اور بھی کچھ بول رہی تھی مگر حاشر تو بس اس بات پر ساکت رہ گیا تھا کہ مہتاب نے شادی کر لی، اور وہ بھی مصطفیٰ سے۔ ان کی شادی کو آج تیسرا دن تھا۔ وہ سب شام کی چائے پر لاؤنج میں موجود تھے۔ مہتاب اور عنایا تو آپس میں مصروف تھیں، جبکہ مصطفیٰ، ابراہیم اور سالم ایک ساتھ تھے۔ معراج صاحب خاموشی سے مصطفیٰ کی خوشی کو نوٹ کر رہے تھے۔ وہ 3 دن سے گھر پر ہی تھا اور بہت خوش تھا۔ اس کا دل بھی لگ گیا تھا گھر میں، جب سے اس کی زندگی میں مہتاب آئی تھی۔ سیمل بھی وہیں موجود تھی۔ فرزانہ بیگم نے بھی اسے روک لیا تھا اور وہ کب سے مصطفیٰ کی حرکت کو برداشت کر رہی تھی، جو بات تو ابراہیم سے کر رہا تھا مگر اس کی نظریں مسلسل مہتاب پر جمی ہوئی تھیں۔ تم آفس کب سے جاؤ گے؟ ہاں، کب سے گھر پہ رہو گے؟ فرزانہ بیگم نے مصطفیٰ سے کہا۔ انہیں اس کا مہتاب کے قریب رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم چونکا۔ منڈے سے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی چھٹیاں آخر کس خوشی میں کر رہے ہو؟ اور تمہارے بزنس کا کیا؟ ہاں؟ وہ اس کی بات پر تب کی۔ مصطفیٰ نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ آخر انہیں کس بات کی فکر تھی؟ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا، معراج صاحب بول پڑے۔ فرزانہ بیگم، چھوڑ دیں، اچھا ہے، تھوڑا وقت گھر کو بھی دے رہا ہے۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ تو چپ ہی رہیں اور تم اپنے کام پر دھیان دو۔ اتنا بڑا بزنس ہے تمہارا، اکیلے کا تو تم نے دیکھنا ہی نہیں، اور مجھے اچھی طرح پتہ ہے کس کے کہنے پر کی جا رہی ہیں اتنی چھٹیاں۔ انہیں تو شاید اندازہ بھی نہ ہوا تھا کہ اتنا بڑا بزنس کیسے دیکھتے ہیں۔ وہ بات تو مصطفیٰ سے کر رہی تھی مگر مسلسل مہتاب کو سنا رہی تھی۔ مہتاب نے خاموشی سے ان کو ایک نظر دیکھا اور سر جھٹکائے بیٹھی رہی۔ مصطفیٰ کو اپنے غصے میں قابو رکھنا مشکل لگ رہا تھا۔ فرزانہ بیگم، جب وہ 2-3 دن گھر نہیں آتا تھا تب تو آپ نے پوچھا نہیں کہ کہاں ہو، رات بھر کہاں ہو، اور اگر آج وہ گھر میں ہے تو بھی آپ کو مسئلہ ہے؟ معراج صاحب نے غصے سے کہا۔ آپ کو تو ہمیشہ سے مجھ سے مسئلہ رہا ہے، آپ میرے معاملات میں مت ہی بولا کریں تو بہتر ہے۔ وہ غصے سے کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سب خاموشی سے انہیں دیکھتے رہے۔ اچھا بھلا گھر کا ماحول تھا جو خراب ہو گیا۔ یہ سارم آج کل لیٹ کیوں آ رہا ہے؟ معراج نے تھوڑی دیر بعد بات بدلی تھی۔ وہ انکل، اس کی یونیورسٹی میں فنکشن ہونے والا ہے اور وہ اس کا اور گروپ سب دیکھ رہے ہیں، سو وہ اسی لیے ان کی تیاریاں کرتے پھر رہے ہیں، مہتاب نے مسکرا کر انہیں بتایا۔ اس کی مہراج صاحب، ابراہیم، عنایا اور سالم سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اور مصطفیٰ کی تو بات ہی الگ تھی۔ بیٹا، آپ بھی مجھ سے سب کی طرح ڈیڈ یا بابا کہہ سکتی ہو، انہوں نے شفقت سے کہا۔ مہتاب نے ایک نظر انہیں دیکھا اور مسکرا کر سر جھکا لیا۔ مصطفیٰ گہری مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا جو سب کے دل میں جگہ بنائے بیٹھی تھی، اور اس کو تو اس نے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ بیٹا، آپ ذرا ہمیں سے بھی بات کر لیں، ہم جا رہے ہیں کل۔ زادہ بیگم نے مصطفیٰ کو چھیڑا اور مصطفیٰ مسکرا کر رہ گیا۔ کیا بات کرنی ہے پھوپھو؟ اب یہ ہم سے کہاں بات کریں گی؟ سالم نے شرارت سے کہا۔ سیمل بڑی مشکل سے یہ سب برداشت کر رہی تھی۔ سب کچھ دن خوش ہو لو مہتاب، بس کچھ دن۔
جب سے اسے پتا چلا تھا مہتاب نے مصطفیٰ سے شادی کر لی ہے، اس نے خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ کیوں مہتاب، کیوں کیا ایسا؟ بے وفا نکلی تم تو، مگر میں تمہیں ایسے جانے نہیں دوں گا، حساب تو دینا ہوگا۔ اس نے گلاس کو زور سے زمین پر دے مارا۔ حاشر، بیٹا دروازہ کھولو میرا بچہ۔ عائشہ بیگم کچھ ٹوٹنے کی آواز پر جلدی سے اس کمرے کی طرف آئی تھی۔ حاشر میری جان، پلیز اس لڑکی کی خاطر خود کو کچھ مت کرنا، پلیز، اللہ غارت کرے مہتاب تمہیں۔ عائشہ بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مہتاب کا وجود ہی ختم کر دے۔ غارت تو اب میں تمہیں کروں گا مہتاب، حاشر نے سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں سے کہا تھا۔ میم آپ کا کام ہو گیا ہے، نمبر آپ کو میں نے سینڈ کر دیا ہے۔ گڈ، تمہارے پیسے بھی تمہیں مل جائیں گے، کہتے ساتھ ہی اس نے فون بند کر دیا تھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ دراصل یہ سوشل ورک کرتی ہیں اور مجھے ان سے کام ہے۔ کیا آپ ان کی ساری معلومات دے سکتی ہیں؟ اس شخص نے کاؤنٹر پر موجود لڑکی سے کہا۔ جی، پہلے یہاں کام کرتی تھی مگر اب نہیں یہاں، اور سوری ان کی کوئی معلومات نہیں ہے، اس لڑکی نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ اس شخص کے ساتھ کھڑے وجود نے اس کے موبائل پر وہ تصویر دیکھ لی تھی۔ آپ اس کو کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ آپ کون ہیں اور اسے جانتی ہیں؟ ہاں، اور شاید آپ کو بتا دوں، مگر پلیز آپ پہلے بتائیں آپ ان کو کیسے جانتی ہیں اور کیوں ڈھونڈ رہے ہیں؟ دراصل مجھے ان سے کچھ کام تھا، اور ویسے بھی ہم ایک دوسرے کو پرسنلی جانتے ہیں۔ ہماری شادی ہونے والی تھی مگر کچھ مسائل کی وجہ سے ایسا نہیں ہو پایا۔ اوہ آئی سی، آئیں، سامنے کیفے ہے، وہاں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اوکے۔ آگے گھر مہراج صاحب نے لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھے جب اندر آتے سارم کو دیکھ کر بولے، جی ڈیڈ، بس دوستوں کے ساتھ تھا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا بولا، سوہا آئی تھی، تمہارا پوچھ رہی تھی، مہراج صاحب نے کہا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا، ہاں، سوچ رہا ہوں تمہاری بھی ایک عدد منگنی کر دوں، انہوں نے سوچتے ہوئے کہا۔ سارم کو تو یقین ہی نہیں آیا۔ کیا؟ اوہ واقعی ڈیڈ، مگر یہ منگنی کیا ہوتی ہے؟ ڈیڈ پکا کام کرے نا، نکاح کرتے ہیں۔ اچھا، میں نے تو صرف بات کی تھی، آپ تو تیار ہی بیٹھے ہیں۔ بس ڈیڈ دیکھ لیں، کسی کو بھی میرا خیال نہیں آتا، اس نے اداس ہو کر کہا۔ اچھا چلو دیکھتے ہیں، تھینکس ڈیڈ، وہ خوشی سے ان کے گلے لگ کر بولا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا تو اس پر 5 مس کالز تھیں، حاشر کے نمبر سے۔ حاشر، اس نے چونک کر دیکھا اور پھر سے اسے کال آنے لگی۔ اس نے ایک نظر واش روم کے دروازے کو دیکھا جہاں مصطفیٰ بات لینے گیا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال اٹھائی مگر بولی کچھ نہیں۔ مہتاب، حاشر نے بھاری لہجے میں کہا۔ حاشر تم؟ ہاں میں مہتاب، کیوں تمہیں کیا لگا جب تم مجھ سے پیچھا چھڑوا سکتی ہو تو کیا میں تم سے پوچھوں گا نہیں کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ہاں بولو۔ مہتاب تو کانپ ہی گئی تھی۔ کیا مطلب حاشر، میں نے کیا کیا؟ تم خود اس دن نہیں آئے۔ اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ حاشر بول پڑا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ مہتاب، مجھے پہلے ہی سے پتا تھا کہ تم اس مصطفیٰ کے ساتھ چکر چلائے ہوئے ہو، تبھی تمہیں اتنی جلدی جاب ملی، تمہیں چھوڑنے وہ گھر تک آیا۔ تم نے اچھا نہیں کیا مہتاب، حساب تو تمہیں دینا ہوگا، یاد رکھنا تم۔ اچھا نہیں کیا تم نے اپنے عاشق کے ساتھ مل کر میرے ساتھ یہ سب کر کے۔ حاشر اس سے پہلے وہ کچھ بولتی واش روم سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ مصطفیٰ باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ مہتاب کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ مہتاب، اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ جی، کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ گھبرا ہی جاتی مگر اس وقت وہ حاشر کی باتوں سے پریشان تھی۔ کچھ نہیں ہوا۔ کچھ تو ہوا ہے مہتاب، مجھ سے شیئر کرو پلیز، اس نے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، میں نے کہا نا۔ چلو سو جاؤ، اور وہ لیٹ گئی۔ مصطفیٰ بھی اس کے پیچھے آ کر اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار بنائے سونے لگا۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی مگر پھر خاموشی سے لیٹی رہی۔ اسے اب حاشر کی باتوں سے خوف آنے لگا تھا۔ اسے مصطفیٰ کے حصار میں کب نیند آئی اسے پتا بھی نہیں چلا۔ کاٹ دیا فون۔ یقیناً مصطفیٰ آ گیا ہوگا۔
میں دیکھ لوں گا مہتاب تمہیں، اس نے غصے سے کہا۔ ہیلو، حاشر بات کر رہے ہیں؟ اس نے ایک ادا سے کہا۔ جی، کون بول رہا ہے؟ وہ کمرے میں بیٹھا 7 سگریٹ پیتا بول رہا تھا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ بتاؤ مہتاب کو پسند کرتے تھے؟ مہتاب کے نام پر وہ ایک دم سے چونک گیا۔ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ ہاں، اور کیا چاہتی ہو؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مہتاب نے مجھ سے مصطفیٰ کو چھینا اور مجھے اس سے بدلہ لینا ہے، اور مجھے پتا لگا ہے کہ اس کا نکاح تم سے ہو رہا تھا، مگر تم اچانک غائب ہو گئے۔ سیمل نے جان کے اس کے زخموں پر نمک چھڑا۔ اچانک نہیں، یہ سب مہتاب اور مصطفیٰ کا پلان تھا۔ انہوں نے مل کر میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے غصے سے کہا۔ ہاں ہاں، اچھا، مگر تم جانتے ہو اس نے ہی میرے اور مصطفیٰ کے بیچ سب خراب کیا۔ ہم دونوں خوش تھے، ہم بہت جلد ایک ہونے والے تھے، مگر اس مہتاب نے نہ جانے کیا چکر چلایا کہ سب ختم کر دیا۔ سیمل اس کو مزید بدگمان کرتے ہوئے بولی۔ مہتاب، تم ایسے نکلو گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، اس نے دل میں سوچا۔ اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس نے مقصد کی بات کی۔ دیکھو، اگر تم مہتاب کو واپس حاصل کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ۔ مجھے تو کسی بھی قیمت پر مصطفیٰ چاہیے، سو ہو سکتا ہے میں تمہاری مدد کر سکوں، اس نے لالچ دیتے ہوئے کہا۔ اور تم میری مدد کیسے کرو گی؟ اس نے پوچھا۔ اس نے مسکرا کر اسے ساری بات بتائی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا، مگر مہتاب ایسا نہیں کرے گی، اس نے خدشہ ظاہر کیا۔ ارے ارے ارے، وہ وہاں ہوگی تو نہ، اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی مسکرا دیا۔ چلو پھر جلدی کام شروع کرتے ہیں، بائے، ایک ادا سے کہتی وہ فون بند کر چکی تھی۔ آج چونکہ منڈے تھا تو سب آفس آ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کچھ کرنے کو تو تھا نہیں۔ اس نے بیزاری سے سوچا۔ کچھ سوچ کر وہ اٹھی اور کمرے سے باہر نکلی اور خاموشی سے عنایا کے روم کی طرف چل پڑی۔ بڑے پڑھ نکل رہے ہیں تمہارے؟ ابھی اسے نوک کرنے سے پہلے ہی پیچھے دروازے پہ فرزانہ بیگم کی غصے سے بھری آواز آئی۔ وہ ایک دم سے ڈر کر ان کی طرف مڑی۔ جی، مجھے لگا تھا تم رانی بن کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہو گی۔ کیا تمہاری ماں نے تمہیں کچھ نہیں سکھایا؟ ہاں، وہ اس پر طنز کرتے ہوئے بولی۔ وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ مجھے تم آج ہی سے کچن کا کام سنبھالتی نظر آؤ، سمجھی تم؟ وہ غصے سے بولی۔ ان کی آواز سن کر عنایا بھی پیچھے سے نکل آئی تھی۔ فرزانہ بیگم نے ایک نظر اسے بھی گھورا۔ تم دونوں کو میں دیکھ لوں گی، میرے بیٹوں کو پھنسا لیا ہے، کہتے ساتھ وہ پھر سے نیچے چلی گئی۔ مہتاب نے صبر کا گھونٹ لے کر سر جھکایا۔ مہتاب چھوڑو، آؤ اندر آ جاؤ۔ عنایا اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ اسے بیڈ پر بیٹھ کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ آپ سے ایسی کیوں بات کرتی ہیں؟ مہتاب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ عنایا بے بسی سے مسکرا دی۔ بس یار، کیا بتاؤں، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ پھر بھی دراصل میری اور ابراہیم کی منگنی ہو گئی تھی، ہمارے پیرنٹس کی مرضی سے۔ میرے ڈیڈ اور ابراہیم کے ڈیڈ بزنس پارٹنر تھے اور کالج سے ایک ساتھ تھے۔ میں پہلی دفعہ ابراہیم سے یہاں اسی گھر میں ملی تھی۔ ہم ان کے گھر دعوت پر آئے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کو پہلی دفعہ میں پسند کر لیا تھا اور پھر قسمت نے ہمیں ملا دیا، مگر قسمت میں کچھ اور بھی لکھا تھا۔ تب آنٹی بھی اس رشتے سے خوش تھی، مگر تب ہمارے حالات اور تھے، مگر پھر سب بدل گیا ایک دم سے۔ معراج انکل کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ بیڈ تک ہو کر رہ گئے۔ میرے ڈیڈ اکیلے سارا بزنس دیکھ رہے تھے۔ پھر ابراہیم بھی اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ بزنس میں لگ گئے۔ دونوں نے بہت کوشش کی، مگر ان کے بزنس کے حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ فرزانہ آنٹی نے دیکھا کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تو انہوں نے ہم سے رشتہ ختم کر لیا۔ ڈیڈ نے ان کی بڑی محنت کی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی، اور پھر ایک دن مجھ پر قیامت پڑی۔ میرے ماما کی طبیعت اچانک خراب ہوگی اور ڈیڈ انہیں ہسپتال لے کر گئے، مگر واپسی پر ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ دونوں اسی وقت مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ خاموش ہوئی تو اس نے دیکھا کہ مہتاب کی آنکھیں نم تھی۔ I am really sorry۔ مہتاب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ نہیں چھوڑو، اور یہ بتاؤ تم خوش تو ہو نا مصطفیٰ کے ساتھ؟ جی، آپ نے بتایا نہیں کہ ابراہیم بھائی نے کیسے شادی کی آپ سے؟ اس نے بات بدلی۔ جب ابراہیم کو میرے ماما بابا کا پتہ چلا تو وہ پورا اسی رات میرے گھر آئے اور کہنے لگے کہ اب میں اکیلی نہیں رہوں گی، میں ان سے شادی کر لوں۔ جانتی ہوں مصطفیٰ کا بہت ہاتھ رہا ہماری شادی میں، اس نے ہمیں بہت سپورٹ کیا، ابراہیم کو بھی۔
آنٹی کبھی نہیں مانیں گی، ہمیں پتا تھا، اس لیے ہم نے کسی کو بھی اپنی شادی کا نہیں بتایا۔ یقیناً زبردستی کی گئی ہوگی، مصطفیٰ کیا کر سکتے ہیں؟ مہتاب نے دل میں سوچا۔ آپ تیار تھیں شادی کے لیے؟ میں ابراہیم کو پسند کرتی تھی مہتاب، محبت کرتی تھی ان سے، اس نے شرما کر بتایا۔ مہتاب بھی مسکرا دی، عنایا کے ساتھ ہی رہی اور اس کے ساتھ باتوں میں مگن وقت گزرتا گیا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب ایک دم سے دروازہ کھلا اور سیمل اندر آئی۔ ہائے، وہ ایک ادا سے کہتی بالکل اس کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اس نے اپنی کرسی پیچھے کی اور کھڑا ہوا۔ اب یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ جاننے آئی ہو کیا؟ یہی کہ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو مجھ میں نہیں؟ مصطفیٰ نے ایک نظر سے اسے دیکھا جو اس وقت چھوٹی سی شرٹ اور جینز پہنے کھڑی تھی۔ بہت کچھ ہے اس میں، کیا کیا بتاؤں؟ پھر بھی تو تم وہ کبھی نہیں ہو سکتی جو وہ ہے، سو پلیز جاؤ یہاں سے۔ اس نے بات ختم کی۔ اگر وہ بھی ایسی نکلی جیسے تم نے سوچا تھا تو، اس نے شیطانی لہجے میں کہا، مجھے اس پر اندھا اعتماد ہے۔ اس نے غرور سے کہا، تم غرور کر رہے ہو؟ بالکل، غرور کرنے والے کا سر نیچے بھی ہو جاتا ہے میری جان۔ اس نے مصطفیٰ کے قریب آتے ہوئے کہا، شٹ اپ سیمل، جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا بولا، اوکے اوکے، مگر میری بات غور سے سننا۔ وہ مسکرا کر کہتی اس کے روم سے چلی گئی تھی اور وہ غصے سے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پریشان سی کرسی سے سر لگائے آفس کے کمرے میں بیٹھا تھا۔ فرزانہ بیگم نے آج ان کے اکاؤنٹ سے 3 کروڑ روپے نکالے تھے۔ کچھ دن پہلے ہی انہوں نے چیریٹی کے نام پر ان سے بلینک چیک لیا تھا۔ وہ سمجھے تھے کہ شاید اپنی کوئی شاپنگ کرنی ہوگی، مگر اتنی بڑی رقم۔ وہ چونکی، تب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ سر، یہ رہی ڈیٹیلز۔ ان کی اسٹیٹمنٹ نے ان کے اسسٹنٹ نے ایک فائل اسٹیٹمنٹ کی لا کر سامنے دی تھی۔ شکریہ، تم جاؤ۔ اوکے سر۔ اس کے جانے کے بعد انہوں نے فائل کھولی تو وہ ساکت سے رہ گئے تھے۔ یہ کیا؟ ہیلو، اس نے ان نون نمبر سے آتی کال کو اٹھایا تھا۔ مہتاب، حاشر تم؟ وہ ایک دم پریشان ہوگی۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں مہتاب، آئی ایم ریئلی سوری، میں کل بہت ہارش بول گیا۔ میں کیا کرتا مہتاب، میں تم سے محبت کرتا تھا، مگر مجھے سمجھ آ گئی۔ آئی ایم ریئلی سوری مہتاب۔ اوہ حاشر، میں نے کچھ نہیں کیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے بے بسی سے کہا، میں سمجھ سکتا ہوں مہتاب، تم لوگوں پر کتنی باتیں کی گئی ہوں گی۔ سوری فار دیٹ۔ کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو پلیز، ایک آخری بار پلیز؟ کیا حاشر، مگر اس نے اس کی بات پوری ہونے تک نہ دی تھی۔ تم جانتی ہو میرے جذبات کو، بس ایک آخری بار، میں یہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس نے محنت کی۔ اچھا حاشر، مجھے کچھ وقت دو، ابھی میں نہیں آ سکتی، پلیز سمجھو۔ ٹھیک ہے پلیز، پر مجھے جلدی بتاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ ہاں مہتاب، بس ایک بار آ جاؤ، بس ایک بار۔ وہ پرسوچ نظروں سے دیوار کو دیکھ کر سوچ رہا تھا۔ ہاں بولو، کب آ رہی ہے وہ؟ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ نہیں، ابھی نہیں آ سکتی، اس نے کہا ہے 2-3 دن بعد بتائے گی۔ حاشر نے اسے کہا، ڈیم اٹ حاشر، کیا مطلب؟ اب ہم اس کا ویٹ کریں گے؟ اس نے غصے سے کہا۔ پلیز سیمل، میں اور کیا کرتا؟ ہاں، زبردستی کرتا تو وہ انکار کر دیتی۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ مگر تم پھر ایک بار اور کوشش کرو، ہم زیادہ لیٹ نہیں ہو سکتے۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے اس پر احسان کرتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ جلدی سے تیار ہو کر کچن میں آئی جہاں کچھ ملازم کام میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اس سے پہلے وہ کوئی اور بات سنائے تو وہ گھر کے کام دیکھ لے گا، جبکہ عنایا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ یہاں ہر کام کے لیے ملازم ہے، اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، مگر وہ پھر بھی ڈر رہی تھی کیونکہ اب تو مصطفیٰ بھی گھر پر نہیں ہوتا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ گھر جلدی جاتا تھا۔ آپ لوگ بتائیں کہ آج کیا بنانا ہے؟ اس نے وہاں موجود ملازموں سے پوچھا۔ بی بی جی، آج بڑی بی بی نے کوفتے بنانے کا کہا ہے۔ اچھا، آج میں بناؤں گی، آپ لوگ مجھے چیزیں بتا دیں کہاں ہیں۔ وہ کاؤنٹر کے پاس آئی۔ سب ملازم ناسمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ مگر بی بی جی، یہ تو ہمارا کام ہے، آپ کیوں کریں گی؟ ہم کر لیں گے۔ ایک ملازمہ گھبرا کر بولی، مجھے آپ کی بڑی بی بی نے کہا ہے، سو اس نے مسکرا کر کہا اور کام شروع کرنے لگی۔
سارے ملازم پیچھے ہٹ گئے اور بس ضرورت پڑنے پر اس کو مطلوبہ چیزیں بتا دیتے۔ تھوڑی دیر بعد ہی گل آپا کچن میں آئی اور مہتاب کو کام کرتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ارے ارے مہتاب بچے، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے بیٹا۔ انہوں نے اسے روکنا چاہا۔ نہیں کوئی بات نہیں، مجھے آنٹی نے کہا تھا، اور ویسے بھی یہ میرا گھر ہے، میں اپنے گھر میں کام نہیں کر سکتی کیا؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ ٹھیک ہے بچہ۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ جس نے آج تک خود کچھ کام نہیں کیا وہ اسے کہہ رہی تھی، جبکہ گھر میں ہر کام کے لیے کئی ملازم موجود تھے۔ انہوں نے دکھ سے سوچا۔ ہاں حاشر، بات ہوئی تمہاری؟ کب آئے گی وہ؟ اس کے لہجے میں بے قراری تھی۔ وہ ابھی مل نہیں سکتی، مگر وہ جلد آئے گی۔ یہ کیا حاشر، ہم اس کا انتظار کریں گے؟ ہاں، وہ اب چیخی تھی۔ ریلیکس سیمل، میں نے اس سے بات کی ہے اور میں اسے جانتا ہوں کہ وہ ضرور آئے گی۔ اس نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہارے پاس بس 2 دن ہے، جو کرنا ہے جلدی کرو۔ اوکے اوکے۔ اور اس نے فون بند کر دیا تھا۔ ابھی اس کی کال کاٹی تھی کہ اس کے موبائل پر پھر کال آنے لگی۔ اف، اب کون ہے؟ اس نے چڑھ کر اپنا فون دیکھا۔ اف، کہاں پھنس گئی؟ ہیلو، سیمل نے بیزاری سے کہا۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کام کی بات کریں، کیوں فون کیا؟ میں کیا کام کی بات کروں؟ بات تو آپ نے کرنی ہے، اس نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہ میں جلدی آپ کو بتاتی ہوں، مگر پلیز ذرا صبر کریں، پلیز، اس نے ضبط سے کہا۔ اوکے اوکے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا سیمل نے کال کاٹ دی تھی۔ وہ آج تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا اور وہ آفس سے سیدھا گھر ہی آیا۔ وہ ٹائی ڈھیلی کرتا لاؤنج میں داخل ہوا تو سامنے ہی مہراج صاحب بیٹھے تھے، شاید وہ بھی اپنی آفس سے ابھی آئے تھے۔ سلام ڈیڈ، وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا بولا۔ وہ مسکرا کر اس کو جواب دیتے اسے دیکھنے لگے۔ وہ آج کافی زیادہ تھک گیا تھا۔ نہیں، اصل بات تو یہ تھی کہ مہتاب کے آنے سے اس نے تھکن محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ سر صوفے کے پشت سے لگائے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ تھک گئے ہو؟ مہراج صاحب بولے۔ جی ڈیڈ، اس نے ویسے ہی آنکھیں بند کیے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ، تھوڑی دیر بعد اس کے کانوں میں اس کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ وہ کچھ سیکنڈ اسے دیکھتا رہا، جو پرپل سوٹ میں کافی فریش لگ رہی تھی، اور پھر پانی کا گلاس لے کر اس سے لے لیا تھا۔ مہراج صاحب نے مسکرا کر مصطفیٰ کی ایک حرکت نوٹ کی تھی۔ تم کیوں لائی؟ ملازم ہے نا، اس نے مہتاب سے کہا۔ یہ تو بیوی کا فرض ہوتا ہے، جب اس کا شوہر گھر آئے تو وہ خود اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آئے، مہراج صاحب نے مصطفیٰ سے کہا، جو پانی تو پی رہا تھا مگر نظریں مہتاب پر تھیں۔ مہتاب اس کی نظروں سے گھبرا کر مہراج صاحب کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ لوگ فریش ہو جائیں، جب تک کھانا بھی لگ جائے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ مہراج صاحب کھڑے ہوئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مہتاب نے ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مڑ کر جانے لگی جب اس نے آواز دی، مہتاب۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ کھانے کے بعد تیار رہنا، ہم آنٹی کی طرف جائیں گے، میں نے زینیا سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں آج لے کر آؤں گا۔ اسے دیکھتا کہنے لگا جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ مسکرا دی۔ آج پہلی دفعہ مصطفیٰ کے لیے وہ مسکرائی تھی۔ مصطفیٰ تو اس کی مسکراہٹ اور اس کے ڈمپل میں کہیں کھو سا گیا تھا۔ آج کھانا کس نے بنایا ہے؟ سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے جب مہراج صاحب نے سب سے پہلے کہا تھا۔ ہاں، آج بہت الگ ہے کھانا، سارم جو مزے سے کھا رہا تھا ایک دم بولا۔ مہتاب نے چونک کر مہراج صاحب کو دیکھا۔ کیوں انکل، کیا ہوا؟ صحیح نہیں بنا کیا؟ نہیں، آج تو بہت مزیدار کھانا بنا ہے، بہت ہی زیادہ مزیدار۔ واہ، مزہ آ گیا، انہوں نے سچے دل سے کہا۔ ہاں، آج لگ رہا ہے کہ گل آپا نے کہیں الگ طریقے سے کھانا بنوایا ہے، ابراہیم بولا۔ ارے ابراہیم نہیں، آج کھانا گل آپا نے نہیں مہتاب نے بنایا ہے۔ انایا نے سب پر بم پھوڑا تھا۔ اچھا، مہراج صاحب نے مسکرا کر مہتاب کو دیکھا۔ مصطفیٰ بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس نے واقعی بہت مزیدار کھانا بنایا تھا۔ سیمل خاموشی سے سب کو دیکھ رہی تھی، اسے حد سے زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ فرزانہ بیگم نے ایک نظر مہتاب کو دیکھا اور خاموشی سے کھانے لگی۔ ایک کھانا کیا بنا لیا، کیا سمجھ رہی ہے خود کو، انہوں نے دل میں سوچا۔
تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ فرزانہ بیگم جو سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی مصطفیٰ اور مہتاب کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر پوچھنے لگی۔ جی ہم ذرا مہتاب کی امی سے ملنے جا رہے ہیں، مصطفیٰ نے مہتاب کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سیما نے کچھ سوچتے ہوئے فون پر میسج کیا، اچھا ابھی شادی کو دن ہی کتنے میں ہیں اور اس کا جانا بھی شروع ہو گیا؟ وہ غصے سے بولی۔ فرزانہ بیگم کیا ہو گیا ہے؟ جاؤ بچو جاؤ، آرام سے جاؤ، انہوں نے پیار سے کہا اور وہ دونوں چل پڑے۔ گاڑی میں خاموشی تھی، مہتاب سیٹ سے ٹیک لگائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ مہتاب تم نے آج اتنا کام کیوں کیا؟ مصطفیٰ نے خاموشی کو توڑا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ کو کھانا اچھا نہیں لگا کیا؟ وہ جو کب سے اسے پوچھنا چاہتی تھی بے اختیار بول پڑی۔ نہیں یار، اس نے اس کو ہاتھ پکڑا اور اپنی ٹانگ پر رکھا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر۔ بہت مزیدار تھا، مگر میں تمہیں کام کرنے کے لیے نہیں لایا یہاں۔ مہتاب نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو دیکھا جو اس بھرے اور بڑے ہاتھ کے نیچے چھپ گیا تھا۔ مصطفیٰ یہ میرا بھی گھر ہے اور اپنے گھر کے کام کرنے میں کیا حرج ہے، اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا اور مسکرا دیا۔ وہ آج واقعی اپنی خوش قسمتی پر بے پناہ خوش تھا کہ اسے مہتاب جیسی ہمسفر ملی۔ آپ ہی، زینیا نے زور سے مہتاب کو گلے لگایا۔ دونوں بہنیں بہت پرجوش ہو کر ملی۔ مصطفیٰ، آس اور سیما بیگم دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیے اور مصطفیٰ اندر آؤ، وہ اس لیے اندر آ گئیں۔ وہ لوگ لاؤنج میں ہی بیٹھ گئے تھے۔ بہت اچھا کیا بیٹا مصطفیٰ جو تم اسے لے آئے، بہت یاد آ رہی تھی۔ بس زینیا سے وعدہ کیا تھا تو پورا تو کرنا تھا۔ بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی۔ اچھا تم لوگ بیٹھو، میں چائے لاتی ہوں۔ میں نے تو کہا تھا مصطفیٰ کو کہ پہلی دفعہ آؤ گے تو کھانا کھانا، مگر مصطفیٰ مانا ہی نہیں۔ سیما بیگم مہتاب سے کہنے لگی۔ کوئی بات نہیں آنٹی، یہ بھی میرا اپنا ہی گھر ہے۔ بالکل میری جان، وہ اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے بولی اور کچن میں چلی گئی۔ آپ کو پتا ہے مصطفیٰ بھائی تو مان ہی نہیں رہے تھے کہ آپ کو یہاں چھوڑنے پر، مگر پھر ہماری ڈیل یہی ہوئی کہ وہ ملوانے ضرور لے کر آئیں گے۔ ہاں تو بہت وقت گزارا ہے تم نے اپنی بہن کے ساتھ، اب میری بیوی کو میرے پاس ہی رہنے دو، اس نے اکڑ کر کہا۔ اچھا، اور میری آپی پر قبضہ، اس نے کمر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ آپ کی آپی میری بیوی ہے اب، اس نے غرور سے کہا۔ اچھا، آپی سے ہی پوچھ لیتے ہیں، بتائیں آپی آپ کس کی سائڈ پر ہیں؟ اس نے مصطفیٰ کو دیکھا جو گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دل ہی نہیں کیا کہ وہ زینیا کی سائڈ لے۔ بھائی مجھے نہیں پتا، میں جا رہی ہوں، وہ اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ ہاں اپنے پیچھے سے اسے مصطفیٰ کا کہکا سنائی دیا تھا۔ ارے میرا بچہ آؤ، سیما بیگم مہتاب کو دیکھتے ہوئے بولی۔ امی آپ نے تو مجھے مہمان ہی سمجھ لیا ہے، وہ منہ بسور کے بولی۔ تو آپ مہمان ہی ہو بیٹا، وہ شرارت سے بولی۔ امی اچھا مجھے یہ بتاؤ تم خوش تو ہو نا مہتاب؟ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ جی امی بالکل ٹھیک ہے، سب آپ پریشان نہ ہو، آنٹی کا بیہیویئر تمہارے ساتھ ٹھیک ہے؟ وہ سمجھ گئی تھیں کہ فرزانہ بیگم کی وجہ سے وہ کچھ پریشان تھی۔ تو تمہارے اور مصطفیٰ کے بیچ سب ٹھیک ہے نا؟ مہتاب نے چونک کر انہیں دیکھا، نہ جانے انہیں سب کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ جی امی، وہ چپ سی ہوگی۔ دیکھو مہتاب، میں نہیں پوچھوں گی کہ کیا ہوا، مگر جو ہوا اسے بھول جاؤ۔ دیکھو آج میں نے دیکھا ہے کہ وہ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، جس طرح وہ زینیا سے لڑ رہا تھا کہ اس نے تمہیں یہاں نہیں رہنے دیا، صاف واضح تھا میری جان کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور میاں بیوی کو آپس میں مل کر ہی رہنا چاہیے، ورنہ لوگ ان کے اس خوبصورت رشتے کو ختم کر دیتے ہیں۔ تم مصطفیٰ کو بہت سارا وقت دیا کرو، اس سے بہت ساری باتیں کیا کرو، سب کچھ اس کے ساتھ شیئر کیا کرو، سمجھ رہی ہو نا؟ جی امی، وہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہارے گھر والوں کا خیال اور عزت بھی کرتا ہے۔ جی صحیح تو کہہ رہی تھی وہ، مصطفیٰ نے اگرچہ غلط کیا تھا مگر اس کے بعد اسے بے حد عزت بھی دی تھی اور اسے محبت بھی بہت کرتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ چلو آؤ، چائے بن گئی ہے۔ جی امی۔ وہ لوگ مزید تھوڑی دیر بیٹھے، اس دوران مہتاب کو تھوڑی دیر بعد کال آتی رہی تو اس نے رانگ نمبر کہہ کر ٹال دیا۔ مصطفیٰ خاموشی سے اسے نوٹ کر رہا تھا اور پھر وہ نکل پڑے۔ واپسی پر مصطفیٰ خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا کہ مہتاب نے اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ سیما بیگم کی باتوں کی وجہ سے تھا۔ مصطفیٰ نے چونک کر اسے دیکھا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مہتاب کیا ہوا؟ اس نے پریشان ہو کر پوچھا۔ بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ نے میرے لیے اتنا سب کچھ کیا، وہ مسکرا کر بولی۔
مصطفیٰ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ مہتاب کیا ہوا تھا آج اسے؟ مگر وہ بہت خوش تھا۔ مہتاب سب بھول کر اس کے ساتھ آگے بڑھی تھی۔ آپ نے کہا تھا مگر میں نے یقین ہی نہیں کیا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ نہیں مہتاب، آئی ایم سوری، میری وجہ سے تم روئی، پر یقین کرو اب کبھی بھی تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اور مہتاب مسکرا دی تھی، اور مصطفیٰ نے اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ اس کے ماتھے پر پیار کیا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ آج وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ لوگ رات کو گھر پہنچے تو سیدھا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مصطفیٰ چینج کر کے آیا تو مہتاب بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور خوش دیکھ رہی تھی۔ مصطفیٰ مسکرا کر صوفے پر بیٹھا اور لیپ ٹاپ نکال کر کام کرنے لگا۔ مہتاب نے ایک نظر اسے دیکھا، اسے لگا تھا کہ وہ بھی اب سونے آئے گا، مگر نہیں آیا۔ مصطفیٰ، اس نے چونک کر مہتاب کو دیکھا جو اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ سوئیں گے نہیں؟ نہیں، بس تھوڑا سا کام ہے، وہ کر لوں پھر آ جاؤں گا، تم سو جاؤ، اسے نرم لہجے میں کہا۔ وہ کہتے ساتھ ہی لیٹ گئی، مگر اسے نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اسے اتنے کم دنوں میں مصطفیٰ کے ساتھ سونے کی عادت ہو گئی تھی۔ یا تو وہ مصطفیٰ سے لیٹ کر سوتی تھی یا مصطفیٰ اس سے۔ ابھی بھی وہ اس کا وزن خود سے محسوس کرتے ہوئے خود محسوس کر رہے تھے سوتے سوتے ہی۔ اف، اس نے بے بسی سے ہلکی آواز میں کہا۔ مہتاب، مہتاب، مصطفیٰ جو کب سے اسے جگتا دیکھ رہا تھا اسے پکارا۔ جی، اس نے اپنی ہتھیلیوں سے بل اٹھتے ہوئے کہا۔ اگلے ہفتے میرے ساتھ گاؤں چلو گی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ گاؤں؟ اس نے ناسمجھی سے کہا۔ ہاں، ڈاکٹر سجاد سے ملنے، اور میں نے گاؤں کے ہسپتال کا چکر بھی لگانا ہے۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ، میں ضرور چلوں گی آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے پھر۔ وہ پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ مہتاب بھی لیٹ گئی، آنکھیں بند کیے۔ باہر سیمل جو بس یہ چیک کرنے آئی تھی کہ مصطفیٰ نے ضرور حاشیے کی کالز آنے پر اس پر غصہ کیا ہوگا، مگر خاموشی سن کر وہ طیش میں آ گئی۔ مگر جاتے جاتے اس نے مصطفیٰ ہلکی آواز ضرور سنائی دی تھی کہ وہ گاؤں کے کسی ہسپتال جانے کی بات کر رہے ہیں، اور پھر خاموشی سے چلی گئی۔ مہتاب جو بس آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، کافی دیر بعد اسے اپنے گرد اس کے بازوں کا حصار محسوس ہوا، اور پھر اپنے سر پر اس کے ہونٹوں کا لمس، اور وہ ہلکا سا مسکرا دی، اور وہ واقعی اسے جلدی ہی اسے نیند پھر آ گئی تھی۔ ہیلو، اس نے اپنے کمرے میں آ کر جلدی سے فون کیا۔ کون؟ اگلا بندہ شاید نیند میں تھا۔ اف، کب سے فون کری ہوں، کہاں تھے تم؟ سیمل نے غصے سے کہا۔ یار، اس وقت ہر بندہ سو رہا ہوتا ہے، بولو اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی غصے سے بولا۔ میں نے بس اسی لیے فون کیا کہ تمہیں موقع کی تلاش تھی نا، وہ مل گیا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ مصطفیٰ مہتاب کو لے کر کسی گاؤں کے ہسپتال لے کر جائے گا۔ اب پتہ نہیں کون سا گاؤں، اب تم وہ خود اس کا پیچھا کر کے جان لو۔ کیا؟ واقعی؟ اوہ میرے خدایا، وہ میرے پاس آ رہے ہیں۔ ہا ہا ہا، وہ زور سے ہنسا۔ سیما نے ناسمجھی سے پہلے فون کو دیکھا اور پھر سے بولو۔ میں تم سے کیا کہہ رہی ہوں اور تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، شکریہ اس کام کے لیے، اب آگے کا کام میرا ہے۔ وہ اسے بغیر کچھ بتائے کال کاٹ چکا تھا۔ ہیلو، سیمل نے غصے میں فون دیکھا تھا۔ احسان فراموش۔ وہ رقم فرزانہ نے دے دی آپ کو؟ مہرین نے اپنے شوہر سے کہا۔ ہاں دے دی تھی، اکاؤنٹ میں دے دی تھی، انہوں نے اخبار پڑھتے ہوئے کہا۔ ویسے مہراج جیسا بے وقوف شوہر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ مہرین نے ہنس کر کہا۔ ہاں، اس کی بیوی اس کے قابو میں نہیں ہے۔ وہ بھی مسکرا کر بولے۔ یعنی حد ہے، اتنی بڑی رقم اس نے لے لی اور کوئی بات تک نہ کی؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ ہاں چھوڑے بیگم، اپنی بیوی کے ساتھ ہاتھوں ختم ہو جائے گا کسی دن، انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ انایا بھابی، جلدی کریں، گاڑی میں بیٹھیں، سارم پریشانی سے بول رہا۔ ہاں بھابی پلیز جلدی کریں، مہتاب کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ ہاں آ رہی ہوں بھائی، حوصلہ، انایا نے دونوں سے کہا، جبکہ سامنے بیٹھے ابراہیم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سارم کا گلا دبا دے۔ اس کی اچھی خاصی معصوم بیوی کو خراب کر دیا تھا اس نے۔ آ گئی ہیں بھابی، اب جلدی کرو سارم، بس 5 بندے رہ گئے ہیں، آج چکن ڈنر پکا ہے، مہتاب نے خوشی سے کہا۔ مصطفیٰ ساکت بیٹھا اپنی محبت کو پب جی کھیلتا دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مہتاب بھی یہ گیم کھیل سکتی ہے۔ وہاں بندہ ہے دھیان سے بھابیز
اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ مہتاب بھی یہ گیم کھیل سکتی ہے۔ وہاں بندہ ہے، دھیان سے بھابھی، سارم نے دونوں سے کہا۔ اف بس کر دو، اٹھو انایا، چلو میرے ساتھ کمرے میں۔ ابراہیم کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ کیا ابراہیم، پلیز، صرف 2 بندے رہ گئے ہیں، پلیز، انایا کھیلتے ہوئے بولی۔ یار پلیز چلو نا، بیبی آئی نیڈ یو، ابراہیم نے بے باکی سے کہا تو انایا نے غصے سے اسے گھورا جبکہ شرم سے اس کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ ہے، سارم زور سے ہنسا۔ تم تو ادھر آؤ نا، ابراہیم نے اسے گردن سے پکڑا اور زمین پر لٹایا۔ ارے ارے بھائی کیا کر رہے ہو، میری گیم۔ بھائی، سارم کی جان ہی نکل گئی۔ ابراہیم نے اس کا موبائل صوفے پر پھینکا اور خود زمین پر بیٹھ کر اسے جکڑ لیا۔ بھائی، سارم چلایا۔ کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں سارم، مہتاب نے اسے تسلی دی۔ اور ٹھیک 2 منٹ بعد ہی دونوں کی چیخ کی آواز آئی۔ یہ چکن ڈنر! انایا اور مہتاب نے تالی ماری۔ اف، شکر ہے، سارم بھی خاموش ہو گیا۔ کیا بھائی، اب تو چھوڑ دیں، سارم نے زور لگا کر خود کو آزاد کروایا۔ چلو انایا، اٹھو، چلو کمرے میں۔ اچھا نا ابراہیم، اور وہ اٹھ کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ مہتاب کی نظر مصطفیٰ پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک آئی برو اچکائی جیسے کہہ رہا ہو کہ ہو گیا چکن ڈنر۔ مہتاب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور سر جھکا گئی۔ چلیں ہم بھی کمرے میں، مصطفیٰ نے پیار سے اسے کہا۔ مہتاب نے پہلے چونک کر اسے دیکھا، پھر اور مسکرا کر اٹھی اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ اگلے دن مصطفیٰ کو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تھا تو وہ بس فرزانہ بیگم کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ جیسے ہی نکلی وہ جلدی سے مہراج صاحب کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے نوک کیا۔ آ جاؤ۔ وہ بھی شاید آفس جانے کے لیے تیار ہو رہے تھے۔ آج کل وہ پھر سے آفس لیٹ جاتے تھے کیونکہ ابراہیم نے سب سنبھال لیا تھا۔ ڈیڈ، میں آ جاؤں؟ اس نے اجازت مانگی۔ ارے مہتاب بیٹا آؤ، انہوں نے شفقت سے کہا۔ انکل مجھے آپ سے اجازت چاہیے تھی۔ کیسی اجازت بیٹا؟ وہ ناسمجھی سے بولے۔ وہ میں بس تھوڑی دیر کے لیے باہر چلی جاؤں امی کے پاس، پلیز، دراصل میں بہت بور ہو رہی تھی، پر میں وعدہ کرتی ہوں کہ روز روز نہیں جاؤں گی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ مہراج صاحب پہلے اسے دیکھتے رہے پھر مسکرا دیے۔ ہاں 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 میرا بچہ، آپ کو کہیں بھی جانا ہو آپ بس بتا دیا کرو اور چلی جایا کرو، اجازت کیوں مانگ رہی ہو؟ جاؤ بیٹا، چلی جاؤ، وہ پیار سے بولے۔ وہ تو ٹھیک ہے انکل، بس مصطفیٰ کو میں نے اس لیے کال نہیں کی کہ وہ بیزی ہوں گے، سو وہ خاموش ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، جاؤ۔ شکریہ ڈیڈ۔ وہ اجازت ملتے ہی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد مہراج صاحب نے دکھ سے سوچا، ایک یہ بچی تھی اور ان کی بیوی تھی جسے آج تک بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی، اجازت مانگنا تو پھر دور کی بات تھی۔ حاشر، تم نے مجھے کہاں بلایا دیا ہے؟ وہ اس خالی سے کیفے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اسے تو علاقہ بھی سنسان لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مہتاب؟ اگر کیفے میں کوئی نہیں ہے تو یہ میری غلطی نہیں۔ وہ اس کو لیے کونے میں جا بیٹھا۔ اچھا اب جلدی بولو، کیوں بلایا مجھے؟ مہتاب نے بیٹھتے ساتھ ہی پوچھا۔ ارے ارے ریلیکس مہتاب، بولو کیا لوگی؟ اس نے اس کی بات کو اگنور کیا۔ میں کیا کہہ رہی ہوں حاشر، جلدی بولو، اس نے پھر سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ تم مصطفیٰ کو بتا کر آئی ہو؟ اس نے اس کے چہرے کو پڑھتے ہوئے کہا۔ مہتاب پہلے تو خاموش رہی، وہ پہلے ہی مصطفیٰ سے چھپا گئی تھی مگر اب وہ کوئی ریئیکشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ ہاں، ورنہ میں کیسے آتی حاشر؟ کیا تم مصطفیٰ کو بتا کر آئی ہو؟ حاشر کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑا تھا اور مہتاب بھی چونک گئی تھی۔ ہاں تو میں کیسے آتی، پھر بغیر پوچھے تو نہیں آ سکتی تھی نا، اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا۔ اس نے خون کا گھونٹ پیا۔ تم پوچھو گی نہیں، میں یہ ملک چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ نہیں، مجھے اب کوئی دلچسپی نہیں ہے، اس نے صاف کہا۔ تم بدل گئی ہو مہتاب، حاشر کو غصہ آنے لگا۔ میں بدلی نہیں، بس اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہوں، تم بھی یہی کرو حاشر، اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ اتنے میں ایک ویٹر آیا اور دونوں کے لیے جوس رکھنے لگا۔ اسے مہتاب کے کپڑوں پر جوس گرا گیا۔ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری میم، ویٹر نے ڈرتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ حاشر غصے سے بولا۔ کوئی بات نہیں حاشر، اس سے غلطی ہو گئی، مہتاب نے اسے خاموش کروایا۔ اب مجھے بتائیں کہ واش روم کس طرف ہے؟ ویٹر نے اشارہ کیا اور پھر چلا گیا۔ میں ابھی آئی۔ واش روم کافی چھوٹا سا تھا، سامنے ہی سینک پر بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا۔ وہ کپڑوں کو صحیح سے صاف کر رہی تھی کہ اچانک ساری لائٹس آف ہو گئی۔
وہ ایک دم چونک گئی، اسے اندھیرے سے پہلے ہی ڈر لگتا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ لاک تھا۔ اف، یہ کیا؟ مصطفیٰ! اس کے منہ سے بے اختیار اس کا نام نکلا۔ کوئی ہے؟ اس نے پریشانی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ پھر سے سینک کی طرف مڑی کہ ایک دم لائٹس جل گئیں۔ اس سے پہلے وہ مڑی حاشر اندر آیا۔ مہتاب، تم ٹھیک ہو؟ اس نے مہتاب کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اسے کندھوں سے پکڑ کر سینک سے لگایا کہ پھر سے لائٹ چلی گئی۔ وہ حاشر، یہ دروازہ کھل نہیں رہا تھا، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اس کے اتنے قریب ہے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مہتاب، شاید لائٹس میں کچھ مسئلہ ہے، اور دروازہ تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہاری آواز سن کر آیا ہوں۔ ہاں، وہ سر جھکا کی۔ اچھا آؤ چلیں، وہ اس لیے یہاں سے چل آیا تھا۔ وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی، اس بات سے انجان کہ ابھی اتنی سی دیر میں جو کچھ بھی ہوا قسمت نے اس کے سامنے یہی منظر اسے پیش کرنا تھا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے گھر میں داخل ہوئی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کا جسم بوجھل سا ہو رہا تھا، دل گھبرا رہا تھا، بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے رہ رہ کر مصطفیٰ یاد آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ وہ مطمئن تھی کہ اب حاشر ان کی زندگی میں نہیں آئے گا، مگر اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اف، وہ سوچتے سوچتے کب نیند میں اتری اسے پتہ ہی نہ چلا۔ السلام علیکم سر۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو مہراج صاحب سے کہنے لگی۔ وعلیکم السلام، آؤ، انہوں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیا خبر ہے؟ سر، میں پتہ کروایا ہے، فرزانہ میم نے خود وہ اماؤنٹ جاوید صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈالی ہے، اور اس کے پیچھے جو وجہ اس نے بتائی۔ مہراج صاحب ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ مہراج سر، آپ ٹھیک ہیں؟ سر، وہ گھبرا کر اٹھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، انہوں نے اسے جانے کو کہا۔ اوکے سر، خدا حافظ، اور وہ خاموشی سے چل پڑی۔ فرزانہ، آپ کس راستے پہ چل پڑی؟ انہوں نے دکھ سے سوچا۔ ہیلو ڈیئر مصطفیٰ۔ سیمل ایک ادا سے چلتی ہوئی اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ مصطفیٰ نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا کرنے آئی ہو؟ اس نے غصے پر ضبط کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ دن پہلے جب میں نے کہا تھا کہ ایسا کیا ہے مہتاب میں جو مجھ میں نہیں، تو تم نے اس کی تعریفوں کی بوچھار شروع کر دی تھی۔ مگر کیا ہے نا، اس نے اپنا رنگ تو دکھانا تھا۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لیے کہنے لگی۔ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ یہی کہ مہتاب نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ آج میں کیفے گئی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ، اور دیکھو میں نے کیا دیکھا۔ اس نے کہتے ساتھ ہی اپنا موبائل کھول کر اس کے سامنے کر دیا، جہاں حاشر اور مہتاب ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اس کے موبائل پر اس تصویر کو دیکھا تو وہ تھم سا گیا تھا۔ وہ مجھے بتا کر گئی تھی، اس نے سرد لہجے میں کہا، اور سیمل کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ اسے حاشر نے بھی بتایا تھا کہ مہتاب کہہ رہی تھی کہ وہ مصطفیٰ کو بتا کر آئی ہے، مگر اسے یقین نہیں آیا۔ مگر اب مصطفیٰ بھی یہی کہہ رہا تھا۔ اچھا، تو تم خود دونوں کو ملنے دے رہے ہو؟ صحیح، تو ان کو ملوا بھی دینا، ان کی زندگی میں کیوں آئے ہو؟ وہ طنز کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے، سمجھی؟ اب جاؤ یہاں سے، اس نے غصے سے کہا۔ تم پچھتاؤ گے مصطفیٰ، سیمل غصے سے کہتی چلی گئی، جبکہ مصطفیٰ خاموشی سے سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار اس کی نم آنکھیں آئیں جو اس کو شکریہ کر رہی تھیں۔ بے شک وہ تصویر سچ تھی، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا، اس لیے وہ خاموش رہا۔ مہتاب، پلیز ایسا نہیں کرنا، اس نے سرگوشی کی تھی۔ اس کا کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگائے چھت کو گھور رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے ایک نظر ان نون نمبر کو دیکھا، پھر کال پک کی۔ ہیلو، مصطفیٰ گم سا بولا۔ مصطفیٰ، حاشر بولا۔ کون بول رہا ہے؟ میں حاشر بات کر رہا ہوں، اور مصطفیٰ ایک دم چونکا۔ ہاں بولو۔ پہچان تو گئے ہو تم مجھے۔ خیر، تمہارا شکریہ کہ آج تم نے مہتاب کو بھیج دیا، میں اسے بہت مس کر رہا تھا۔ اس کی قربت کو وہ اس کو غصہ دلانے لگا۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، مصطفیٰ اس پر دھاڑا۔ اوکے، ریلیکس رہو، صرف میں ہی نہیں مہتاب بھی مجھے مس کر رہی تھی، چاہے تو میں تمہیں اپنے حسین پل کے منظر بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ کچھ بولتا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم مہتاب کے مطابق ایسا بولنے کی قابل نہیں رہو گے۔ اچھا، تو یقین نہیں؟
چلو میں تمہیں خود دکھا دیتا ہوں۔ اس نے فون کاٹ دیا اور تھوڑی ہی دیر بعد اس کے واٹس ایپ پر اس نے وہ ویڈیو بھیجی۔ مصطفیٰ کتنی دیر اس کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اسے آخرکار چلایا، اور جیسے جیسے وہ آگے چلتی گئی مصطفیٰ کی اکھیاں ملال ہوتی گئیں۔ اس ویڈیو میں ایک باتھ روم تھا جس کی لائٹس بار بار بند ہو رہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد اس میں مہتاب داخل ہوتی ہے۔ وہ بالکل واضح نظر آ رہی تھی، اور تھوڑی دیر بعد لائٹس بالکل بند ہوتی ہیں اور مہتاب ابھی بھی شیشے کی طرف رہتی ہے کہ حاشر پیچھے سے آتا ہے اور اس کو کندھوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتا ہے۔ لائٹس پھر جلتی ہیں، اس میں پھر مہتاب کا خوف زدہ چہرہ نظر آتا ہے، اور پھر اندھیرا ہو جاتا ہے اور مہتاب کا چہرہ چھپ جاتا ہے، اور پھر حاشر مہتاب پر جھکا ہے اور مہتاب بھی اس کے گرد اپنے بازو پھیلا لیتی ہے، مگر اندھیرے میں بس ہلکی سی روشنی آ رہی تھی جس سے حاشر کی حرکت کا پتہ چلتا ہے اور مہتاب کے بازو نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر گزرے۔ مہتاب، کیوں؟ آخر کیوں؟ وہ زور سے دھاڑا۔ اس کا دل بار بار انکار کر رہا تھا، مگر اس نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا تھا۔ You will pay for this، مہتاب۔ کیا تم اسے سزا دو گے؟ اس کے دل نے اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے چیٹ کیا، اس نے چھت کو دیکھتے ہوئے خود سے کہا۔ اس نے فون اٹھایا اور کال ملائی۔ ہیلو، ہاں؟ یہ ایک کلب کا منظر ہے جو اس وقت لڑکے اور لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ سب آپس میں ساری حدیں بھول کر ایک دوسرے میں گم تھے۔ ایسے میں اوپر بہت سے کمرے بنائے گئے تھے جن میں ایک میں حاشر تھا جو شراب کے نشے میں گم بیڈ پر سیمل پر جھکا ہوا تھا، جو حد سے زیادہ نشے میں تھی۔ اف، وہ اس کی گولڈن گردن میں منہ چھپا کر بولا۔ بڑا بڑا مہتاب کرتے تھے، آج کیسے میرے سامنے ہار گئے ہاں؟ وہ اکڑ کر بولی۔ یار تم بھی کوئی تھوڑی کم ہو، کسی آفت سے کم تو نہیں، وہ کہتے ساتھ ہی اس کی ہونٹوں پر جھکا۔ شکریہ میرا ساتھ دینے کا، اس نے اس کی گردن پر چومتے ہوئے کہا۔ کوئی نہیں، میں مہتاب کو الگ کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، یہ تو پھر ویڈیو بنوائی ہے میں نے، ہاں ہاں ہاں۔ شکریہ، اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اچھا مجھے جانے دو، اب 1 گھنٹے سے تمہارے ساتھ ہوں، اس نے حاشر کو خود سے دور کرتے ہوئے کہا۔ یار، وہ اس سے دور ہوتا ہوا زمین پر پڑی اپنی شرٹ کی طرف بڑھا۔ وہ اٹھی اور اپنا ڈریس ٹھیک کرنے لگی جو صرف گھٹنوں تک آتا تھا۔ وہ اٹھی اور گھر کی طرف نکل پڑی تھی۔ وہ سو رہی تھی جب اسے شور کی آواز آئی۔ وہ ایک دم سے اٹھی۔ اللہ، اس نے بے اختیار ٹائم دیکھا، شام ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ بھی آنے والا تھا۔ وہ تو چونکی تب جب دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ لیا اور دروازہ کھولا۔ بی بی جی، آپ کو بڑی بیگم بلا رہی ہیں۔ اچھا، میں آ رہی ہوں، تم جاؤ، اس نے کہتے ساتھ ہی واش روم میں گئی اور منہ پر پانی ڈالا اور پھر نیچے آئی۔ وہ لاؤنج میں آئی تو مصطفیٰ کے علاوہ سب تھے، سب نظریں جھکائے بیٹھے تھے سوائے سیمل اور فرزانہ کی۔ سیمل نے مسکرا کر مہتاب کو دیکھا۔ وہ ناسمجھی سے چلتی ہوئی فرزانہ بیگم کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آنٹی، آپ نے بلایا مجھے؟ فرزانہ بیگم اٹھی اور چلتے ہوئے اس کے قریب آئیں اور پھر ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ سب شوق میں رہ گئے، اور مہتاب زمین پر جا گری اور اس کا سر شیشے کے ٹیبل سے جا لگا۔ بے شرم، بے غیرت لڑکی، تجھے شرم نہیں آئی ایسی گھٹیا حرکت کرتے ہوئے؟ وہ اس پر جھک کر اس کے بال پکڑ کر بولی۔ اللہ، پر میں نے کیا ہے؟ وہ تکلیف سے رو دی۔ بھابھی، سارم تو اس کے ماتھے سے آتا خون دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ بس کرو فرزانہ، وہ جو آج ان سے سوال کرنے آئے تھے وہ ویڈیو دیکھ کر چپ ہو گئے تھے۔ آپ سب چپ رہیں، سمجھے آپ؟ سب چپ، آج کوئی نہیں بولے گا۔ مصطفیٰ کو بلاؤ، جلدی کرو، سیمل اس گند کو میں طلاق دے کر فارغ کروں، وہ چیخ کر بولی۔ مہتاب کو لگا کہ وہ سانس نہ لے پائے گی۔ میں نے کیا ہے؟ وہ سکسکتی ہوئی بولی۔ اچھا، اب بھول بھی گئی یا اتنی دفعہ کیا ہے کہ یاد نہیں؟ یہ دیکھو اپنے کارنامے، وہ غصے سے موبائل اس کے سامنے کرتے ہوئے بولی، اور جیسے جیسے وہ ویڈیو دیکھتی رہی اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ میں نے یہ سب جھوٹ، اور فرزانہ بیگم نے پھر زور سے اسے تھپڑ مارا۔ بکواس بند کرو اپنی بدکردار لڑکی، وہ زور سے چیخی۔ بس کریں فرزانہ، مصطفیٰ کو آنے دیں، آپ ان دونوں کے مسئلے کو خود حل کرنے دیں۔ وہ بھی اب تو حمل سے بولے تھے۔
انہوں نے بھی ابھی تک یقین نہیں کیا تھا اس ویڈیو پر۔ اب آپ بھی مجھے ہی خاموش کروائیں گے؟ واہ مہراج صاحب واہ! اس بد کردار نے تو آپ کو بھی، اس سے پہلے وہ کچھ مزید بولتی تو مہراج صاحب چلا اٹھے۔ بس فرزانہ، آپ کسی کے کردار پر ایسا الزام نہیں لگا سکتی۔ اچھا یہ ویڈیو مذاق ہے کیا پھر؟ وہ بھی چیخی۔ میں نے کہا نا مصطفیٰ کو آنے دے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے کہ ان کی نظر سامنے مصطفیٰ پر پڑی جو شاید ابھی آیا تھا۔ آؤ بیٹا میرا بچہ، دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس بد کردار نے کیا کیا ہے، ہماری بھی عزت کا خیال نہیں رکھا۔ وہ مصطفیٰ کے پاس آنے پر موبائل اس کو ویڈیو دکھانے لگی، مگر اس کی نظریں سامنے کھڑی مہتاب پر تھیں جس کی حالت بکھری ہوئی تھی، ماتھے سے اور ہونٹ سے خون نکل رہا تھا۔ وہ آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی، جو ویڈیو نہیں بلکہ اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھا تم نے اس کی حرکتوں کو مصطفیٰ؟ تم اسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تو کہہ رہی ہوں طلاق دو اس کو ابھی کے ابھی، اور اس گھن کو اپنے گھر سے نکالو، وہ مصطفیٰ کا بازو پکڑ کر بولی۔ مہتاب کانپے جا رہی تھی، اس سے پہلے وہ کچھ بولتا وہ بول پڑی۔ نہیں مصطفیٰ، یہ سب جھوٹ ہے، میرا یقین کریں۔ اس کی بات منہ میں ہی رہ گئی، بکواس بند کرو۔ فرزانہ بیگم نے اسے پھر سے تھپڑ مارا۔ اب کی بار وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ موم پلیز چھوڑیں اس کو۔ اس نے فرزانہ بیگم کو مہتاب سے الگ کیا اور مہتاب کا ہاتھ پکڑا۔ آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ بات ہم تک رہے پلیز، اور میں بہت جلد یہ سب واضح کر دوں گا کہ یہ غلط ہے، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ اچھا اب تم اس ویڈیو کو غلط ثابت کرو گے؟ واہ مصطفیٰ، حد ہے، فرزانہ بیگم نے طنزیہ کہا۔ اس نے ایک نظر مہتاب کو دیکھا اور اسے اپنے ساتھ لیے کمرے کی جانب چل پڑا۔ کمرے میں لا کر اسے چھوڑا اور خود کوٹ اتارا اور شرٹ کے سارے بٹن کھولے اور کف گولڈ کرنے لگا، اور ایک نظر مہتاب کو دیکھا جو خاموشی سے بنا آواز کے رو رہی تھی۔ اس نے قریب آنا چاہا، اس نے مہتاب کو پیچھے دیوار کے ساتھ لگایا اور اپنے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد رکھ دیے۔ تم حاشر سے ملنے گئی تھی؟ مصطفیٰ، اس نے کچھ کہنا چاہا مگر شش، مصطفیٰ نے اس کے ہونٹ پر انگلی رکھی۔ جو کہا بس ہاں یا نہ میں جواب دو، وہ سرد لہجے میں بولا۔ تم حاشر سے ملنے گئی تھی؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلایا۔ آنسو اس کی گردن تک تر ہو چکے تھے۔ واش روم میں ایک ساتھ کھڑے تھے؟ مہتاب نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کھڑے تھے؟ وہ چیخا۔ ہاں، وہ کانپے جا رہی تھی۔ ڈیم اٹ مہتاب، اس نے زور سے اپنا ہاتھ دیوار پر مارا۔ کیوں کیا ایسا؟ نہیں مصطفیٰ، اس نے پھنسایا ہے مجھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، سچ میں میرا یقین کرو، اس نے روتے ہوئے مصطفیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ مصطفیٰ نے ایک نظر اسے دیکھا جہاں اس کے گال پر تھپڑ کے نشان تھے، جیسے کسی نے بار بار مارا ہو۔ مہتاب، یقین ہے کہ تم میرے پاس ہو، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ مہتاب نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اگر واقعی ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر مجھے ضرور کچھ پروفز مل جائیں گے، لیکن اگر یہ سچ ہوا نا مہتاب، تو یاد رکھنا تم نے بس آج تک میری محبت دیکھی ہے۔ وہ اسے کہتا مڑ کر واش روم میں جانے لگا۔ اور ہاں ایک بات اور، تم پروفز ملنے تک اس کمرے میں رہو گی، اس کمرے سے باہر جاتا میں نہ دیکھوں تمہیں۔ اس کے جانے کے بعد وہ زمین پر ہی بیٹھ گئی اور اپنے گھٹنوں میں منہ دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ حاشر، اللہ غارت کرے تمہیں۔ وہ ایسے ہی بیٹھی رہی کہ مصطفیٰ باہر آیا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا بیڈ پر جا لیٹا اور وہ ایسے ہی بیٹھی رہی۔ آج کی قسط یہیں پر تمام ہوئی۔ امید ہے آپ کو ہماری ناول کلیکشن پسند آ رہی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔